اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا والطبیب نفوسنا مولانا و مول الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المعمین ولعنت اللہ علی اعداء دین من آن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت ختم مرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر مہدی دی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرج شریف اللہم صلی علی محمد ان حضرات کی خدمت میں آپ تمام مومنین مومنات کی جانب سے ولادت باسعادت حضرت زینب اولیاء مقام حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام اور حضرت قاسم ابن الحسن اور علی ابن الحسین علی الاکبر اور امام مہدی دی آخر الزمان کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ابھی تک آپ سن رہے تھے کہ جو شاعر امام کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، اب وہ سنیں گے کہ ہمارے امام حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ذکر اس ذات کا ہے کہ جس کے لیے خدا کا حبیب اور خود خدا فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر تمہیں مدد چاہیے تو حسین اور علی کے ذریعے مانگو۔ قرآن مجید کی آیت ہے اور متفق علیہ فیصلہ ہے کہ یہاں پر صبر سے مراد امام حسین علیہ السلام ہیں اور صلاۃ سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور یہ عظمت بری بات اس لیے بھی ہے کہ واقعاً امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں نہ ہوتی تو یہ جو آج مسلمانوں کے پاس نعمت الہی عبادت ہے اس کی شکل کچھ اور ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قربانی کے عوض میں امام حسین علیہ السلام کو 8 ایسے امتیازات عطا فرمائے ہیں کہ جو نہ کسی نبی کو ملے اور نہ کسی دوسرے امام کو۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قربانی حسین کے صلے میں بقیہ تمام اماموں کو حسین کی نسل میں رکھا۔ تسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام، ہمارے بقیہ جو 9 امام ہیں ان سب کو امام حسین کی ذریت میں رکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور پوری کائنات میں اختیارات کے اعتبار سے امام مہدی دی آخر الزمان 1,24,000 پیغمبر اور ہمارے 11 اماموں میں سب سے زیادہ اختیارات جس معصوم کو عطا ہوئے وہ امام مہدی علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی، اور اس مہدی کو بھی حسین کی ذریت میں رکھا، امام ان کو بھی اسی ذریت میں رکھا، اور کائنات کی ہر چیز کو امام حسین علیہ السلام کے اختیارات میں رکھا۔
کہ انسان کریں گے جو تیرے حق میں تکلم، ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترنم، آہوں میں بدل جائے گا غنچوں کا تبسم، پھر اور کسی رنگ میں ہوگا تیرا ماتم، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل، جواب کعبہ بشر نے کئی بنا ڈالے، حدیث گڑھلی صحیفے وسیع بنا ڈالے، نبی کے عہد میں جھوٹے نبی بنا ڈالے، غرض نہ چھوڑا کسی کو سبھی بنا ڈالے، بشر سے مثل شہ مشرقین بن نہ سکا، خدا بنا لیے لیکن حسین بن نہ سکا، کیونکہ حسین قربانیوں کا نام ہے۔ کون ہے جو حسین کی مانند قربانیاں پیش کرتا؟ اسلام کو جس قسم کی قربانی درکار تھی حسین ابن علی نے اس قربانی کو دے کر بتایا۔ اس زمانہ جو ہے حسین کو بہت آسانی سے نہیں سمجھ سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے عوض میں جو فضیلت آپ کو ملی، 9 امام آپ کی ذریت میں رکھے، امام کی جس زمین پر خون بہا اس خاک کو خاک شفا کہا۔ شفا کہتے ہیں ڈیمولش کو اور ریموو کو۔ اللہ نے قرآن کو بھی شفا کہہ کر پکارا۔ شفا و رحمہ، یہ قرآن 2 کوالٹی رکھتا ہے، ایک تو تمہارے برے عقیدوں کو ریموو کرتا ہے اور پھر اس پہ برکت کا اور رحمت کا محل ڈیولپ کرتا ہے، بلڈ اپ کرتا ہے۔ اسی طرح خاک شفا، خاک ہے، خاک ہے۔ میرے دادا کے میر انیس پر جو سلام تھا، چراغ لے کے کدھر سامنے ہوا کے چلے کہ گلوں کا رنگ اڑا غنچے منہ بنا کے چلے، چمن کی خیر ہو جھونکے یہ کس ہوا کے چلے، کہا حسین نے اے کربلا مبارکباد، تیری زمین کو ہم آسماں بنا کے چلے، تیری زمین کو ہم آسماں بنا کے چلے، بنے گی زینت پیشانی سجود ملک، تیری غبار کو خاک شفا بنا کے چلے۔ تو خاک شفا پوری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی طرح کی خاک کو کھانا حرام کرا، اور اتنی حرام ہے کہ اگر کوئی مٹی کھائے تو اس کی نماز میت بھی نہ پڑھی جائے۔ ظالم سے ظالم کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں اس کی، صرف اس انسان کی کہ جو مٹی کھاتا ہو، لیکن ایک واحد خاک ہے زمین کی کہ جس کو امام حسین علیہ السلام سے منسوب کیا کہ اے میرے اللہ، اس دنیا سے جی گھبرا گیا، ایک نئی دنیا بنا خاک در شبیر سے۔ یہ سبق ملتا ہے ہم کو حضرت شبیر سے، یہ سبق ملتا ہے ہم کو حضرت شبیر سے، رشتہ عزم و عمل کٹتا نہیں شمشیر سے، بے زبانی میں علی اصغر نے اکبر سے کہا میں تبسم سے لڑوں گا تم لڑو شمشیر سے، میں تبسم سے لڑوں گا تم لڑو شمشیر سے، مستحق جنت کا ہو جاتا ہے وہ حر کی طرح جو لپٹ جاتا ہے آ کر دامن شبیر سے، زندگی کی ہر کرن پھوٹی غم شبیر سے، روشنی حاصل کرو اس مرکز تنویر سے، اے میرے اللہ اس دنیا سے جی گھبرا گیا، ایک نئی دنیا بنا خاک در شبیر سے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے معاملات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل الگ رکھا، صرف خاک حسین کو خاک شفا قرار دیا۔ امام حسین کے قبے کو وہ فضیلت عطا ہوئی جو مکہ کو ملی، مدینے کو ملی، مسجد اقصی کو ملی اور کوفہ کو ملی۔ یعنی آپ کو اختیار ہے کہ حسین کے پاس بیٹھ کر آپ اپنے آپ کو چاہے میزبان مانیں یا مہمان مانیں۔ یعنی زیر قبہ امام حسین آپ کی نماز 4 رکعت، 4 رکعت ہے کہ تم اپنے آپ کو حسین کا مہمان مانو یا حسین کا میزبان۔ اور واقعاً یہ بات ہے کہ عزاداری ایک واحد ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان مہمان بننا پسند نہیں کرتا، میزبان بننا پسند کرتا، میزبان بننا پسند کرتا ہے۔ اس میں میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ناراض ہوتے، ورنہ شادی براتوں میں دیکھو ہر لمحہ ناراضگی نظر، ہر ایونٹ پہ لوگ ناراض نظر آتے، لیکن حسین یہ اس کی بزم ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو پھر کوئی راضی نہیں کر سکتا۔
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک امتیاز اللہ نے یہ دیا کہ آپ کے لیے صرف کیے جانے والے وقت کو عمر میں شمار نہیں کیا۔ آپ جتنی بھی مجلسوں میں اپنی ٹائم لگاتے ہیں اللہ وہ بونس آپ کو دیتا۔ اگر کوئی 70 سال جیا تو سمجھو اس کی عمر جو تھی 10 سال اگر اس نے مجلس میں صرف کیا ہے تو اس کی عمر 60 سال تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 10 سالوں کا آپ سے حساب نہیں مانگے۔ امام حسین کے لیے خرچ کیے جانے والے خرچوں کا یہ امتیاز ہوا کہ علی کہتے ہیں میں ادا کروں گا۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی حسین کی راہ میں بذل کرے گا اس کو میں ذمہ دار ہوں، میں اس کو ادا کروں۔ اگر اس نے اپنی مال کو داؤ پہ لگایا تو مولا مال عطا کریں گے، اگر عزت کو داؤ پہ لگایا تو عزت عطا کریں گے، اگر عمر کو داؤ پہ لگایا تو عمر عطا کریں گے، اور اگر انسان اپنی اس دنیا کو داؤ پہ لگائے گا تو جنت عطا کریں گے۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اور کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ رکھے ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم انہی سے جڑے ہوئے۔ امام حسین نے روز عاشور آخری آواز دے کر ہمارے دلوں کو کھول دیا۔ عربی میں 2 طرح سے مدد ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مدد، ایک ہوتی ہے نصرت۔ مدد فزیکل مدد کو کہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی مدد کو پکارے تو صرف اسی وقت آپ مدد کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم زیارت میں کہتے ہیں نا یا لیتنی، عربی میں لیتا جس جملے پہ لگ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ کاش میں پرندہ ہوتا، وہ پورا نہیں ہوگا۔ یا لیتنی کنت معکم، مولا کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، میں بھی کامیابی تو ہوتی ہے، لیکن وہ کامیابی نہیں کہ ایسی کامیابی جو حسین کے اصحاب کو ملی، کہ جن کے لیے سید علی ابن الحسین زین العابدین فرمائے وَتَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، میرا سلام ہو بابا کے ان جانثاروں پہ جو جہاں دفن ہو گئے تو وہ زمین چمکنے لگ گئی۔ وَتَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ فَافُزْتُمْ فَوْزًا عَظِيمًا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، تو ہمارے لیے صرف یا لیتنی رہ جاتی، چونکہ اب ہم کربلا ہو نہیں سکتی، ہم ان کے ساتھ نہیں ہو سکے۔ امام حسین نے آخری بار جناب علی اصغر کو آواز دینے سے پہلے کہا حل من ناصر ینصرنا۔ نصرت اس آواز اور مدد کو کہتے ہیں جو آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں حسین کی کر سکتے۔ حسین نے ہمارے لیے دروازے کھول دیے، اگر اب ہم عزم حسینی میں ان کے ساتھ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم حسین کے ابھی بھی زمانے کا حسین ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا، اور یہ وہ ہوں گے کہ ان کے اختیارات 1,24,000 انبیاء اور 11 اماموں سے زیادہ، چونکہ 1,24,000 انبیاء اور 11 اماموں کو اختیار ظاہری دیا تھا، حکم ظاہری کا اختیار تھا کہ اے رسول کوئی آپ کے پاس یہ کیس لے کر آئے کہ یہ چور ہے تو اور گواہ لے کر آئے تو آپ سزا دے دینا۔ یعنی کیا رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا مدینے میں کتنے چور ہیں؟ بلا کے ہاتھ نہیں کاٹے؟ نہیں، اگر اس کے اوپر کوئی مقدمہ آئے اور گواہ آئے، ہر امام اور ہر نبی کو یہ حکم تھا، یہ واحد امام مہدی جن کو نہ کسی کی گواہی کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کسی وٹنس کی اور نہ کسی کے شکایت کرنے کی۔ اگر زہرا کے فرزند کو معلوم ہے کہ یہ گناہگار ہے تو وہ اس کو سزا دیں گے۔ امام مہدی دی آخر الزمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اللہم صلی علی محمد وآل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا جو ثواب لکھا گیا ہے، کہتے ہیں کہ زیارت کا ثواب جب آپ ہر عبادت میں کسی نہ کسی پہلو کو رکھا گیا ہے، اگر آپ نے صدقہ دیا، اگر آپ نے جو ہے زکوٰۃ عطا کی، زکوٰۃ ادا کی، تو اس کی لیمیٹیشن سے کس چیز پہ دینا ہے اور کتنی دینا ہے، جتنی دینا ہے اس اعتبار سے۔ خدا کو یہ نہیں کہ کسی نے زیادہ زکوٰۃ دی ہے تو زیادہ اس کو نہیں، جتنا اللہ نے حکم دیا تھا اتنا اگر دیتا ہے تو اس کو ثواب اتنا ہی ملے گا۔ ایک واحد امام حسین کی زیارت ہے کہ جس میں اللہ نے تمام واجبات اور تمام مستحبات کائنات کو شامل رکھا ہے، تمام واجبات اور تمام مستحبات کو آپ کے شامل رکھا ہے۔ اگر 2 رکعت نماز کوئی سر حسین پہ جو ایک پتھر ہے سرخ پتھر، اگر وہاں 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھ کے آ جائے وہ تو آ جائے گا، لیکن 70,000 ملائکہ تعینات کر دیے جائیں گے کہ جب تک یہ زندہ ہے اس کے لیے نماز پڑھتا۔
معمولی معاملہ نہیں ہے امام حسین کی زیارت کا. یعنی آپ تو 2 رکعت پڑھ کے آ گئے لیکن ان فرشتوں کو حکم یہ ہے. تو اب آپ بتائیے, کہتے ہیں کہ حج کے سلسلے میں نماز سے اور اوپر جو مرحلہ ہے وہ حج کا ہے. کہتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب 70,000 حج مقبول, جس میں سے 20 حج مقبول رسول اللہ کے ساتھ, 20 حج مقبول رسول اللہ کی قیادت میں آپ نے کی ہے. یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی حج کرنا اور بات ہے, حج مقبول اس کا قبول ہو جانا اور بات ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حسین ہے کہ جس نے اپنی حج کو چھوڑ کر عمرے میں بدلا تاکہ حرمت کعبہ بچ جائے. حرمت کعبہ بچ جائے تو جو حرمت کو بچانے والا حسین ہے اس کے لیے حسین اللہ کا یہ اہتمام, اللہ کا یہ اہتمام. کہتے ہیں کہ اگر کسی پیاسے کو کربلا میں آپ نے پانی پلا دیا تو خدا ایک فرشتہ تعینات کرتا ہے, جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کی طرف سے وہ استغفار کرتا رہے گا اور پیاسوں کے لیے پانی کا اہتمام کرتا. آپ اندازہ لگائیے, چاہے وہ حج ہو, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ, اب لوگ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی جب اس کا ہی ثواب ملا تو خالی یہی کر لو. یہ اس لیے جب چھٹے امام سے پوچھا کہ یہ بار بار حج اور زیارت کا, امام نے فرمایا کہ حسین کی زیارت کے لیے جب انسان اپنی رہائش گاہ سے قدم اٹھاتا ہے تو جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو حج کا ثواب اور دوسرا رکھتا ہے زمین پر تو عمرے کا ثواب. حج اور عمرے کا ثواب. کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب آپ کسی دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ اپنا سامان جو خریدتے ہیں تو وہ وہیں کی کرنسی میں خریدتے ہیں نا, وہاں کی کرنسی میں خریدتے ہیں نا. اگر آپ انگلینڈ جائیں گے پاؤنڈ خریدیں گے, یہاں آئیں گے امریکہ میں ڈالر سے لیں گے, ہندوستان پاکستان میں روپیے, جو بھی وہاں کی کرنسی. تو اللہ کی کرنسی جو ہے حسنات ہے, نیکیاں ہیں اس کے یہاں جو چلے گی کرنسی وہ حسنات ہے. اور حسنات وہ دنیا کے سامان کو بیچ کر نہیں بتاتا بلکہ بتاتا ہے نماز پڑھو گے تو اتنے حسنات ثواب ہے, روزہ رکھو گے تو اتنے حسنات ثواب ہے, حج کرو گے تو اتنے حسنات ثواب ہے. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ اہتمام رکھا. صلوات پڑھے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی. امام حسین کی راہ میں 1 درہم کا انفاق کسی کو دینا وہ ہے احد کے برابر سونا دینے کی. حدیث ہے چھٹے امام کی. آپ اندازہ نہیں لگا, کیونکہ یہاں پہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ 1 درہم دیکھ رہے ہیں بلکہ دیکھیں کس کے نام پر دے رہے ہیں. اس عظمت کو ہمارا سلام, ہم اس حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے ان معاملات کو, اپنی ان زیارات کو لہذا زیارت کریں. بلکہ امام حسین کی زیارت کرنے والے زائر کا اتنا ثواب لکھا ہے کہ اگر آنے کے بعد 3 دن اگر آپ اس کی زیارت کر لیں تو آپ بھی زائر حسین لکھے جائیں. عام انسان کا جو زیارت کر کے آیا ہے اس کی پیشانی کو چومے, پیشانی کو چومے, گویا ایسے کہ جیسے آپ نے زری کو چوما. 3 دن تک اگر آپ اس کے, ہم کیا کرتے ہیں 3 دن دعوتوں میں ختم کر دیتے, سمجھ نہیں, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ایک اہتمام ہو, ان سے وہاں کے حالات پوچھیں, وہاں کے احوال پوچھیں. یہ تمام کی تمام چیزیں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اس کے علاوہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمارے بہت سے کہتے ہیں کہ ہر دل میں ہر زبان پہ چرچا تمہارا ہے, شبیر کائنات پہ قبضہ تمہارا ہے. یہ بھی عجیب شان نیابت ہے اے حسین, کلمہ تو ہے رسول کا. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی. یہ بھی عجیب شان نیابت ہے اے حسین, امت تو ہے رسول کی, کلمہ تمہارا ہے. کلمے کو بچانے والے ذات ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جس نے اس کی عظمت کو بچا لی, اس کی عظمت کو بچا لیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہتے ہیں کہ اے زائر حسین تجھے حر بنا دیا, لینے کو تیرے واسطے عباس آئے ہیں. اے زائر حسین تجھے حر بنا دیا, لینے کو تیرے واسطے عباس آئے ہیں. جناب ابوالفضل العباس کے جرأت حیدر کرار دکھاتے عباس, ہاں اجازت جو کہیں جنگ کی پاتے عباس. کہیں زینب جو یہ کہہ دیتی کہ میں پیاسی ہوں, نہر کو کاٹ کے تلوار سے لاتے عباس. اپنے علم کو نہر کی موجوں پہ گاڑ کے اور بیعت یزید کا چہرہ بگاڑ کے عباس نے فرات کو خیرات کر دیا, آل نبی کی پیاس کا صدقہ اتار کے. عزیزان گرامی,
یہ اس مہینے کی 4 تاریخ 26 ہجری میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور فاطمہ کلابیہ کے گھر ایک چشم و چراغ آیا۔ یہ وہ فرزند تھا علی مرتضیٰ، اسے مانگنے جا رہے تھے کہ جس کو علی جیسے کام کرنے۔ علی مرتضیٰ عصمت کے دھنی تھے، معصوم تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ علی نے ایک کیمیا دے دیا کہ معصوم نما اگر کسی ذات کو منگانا ہے تو اس کے اہتمامات ضروری، مشورہ، حسب، نسب پلس دعا اور عمل، 5 چیزوں کے ذریعے سے عباس کو مانگا۔ بھائی سے مشورہ کیا، عقیل اب انصاب عرب کے معروف ہے، کوئی ایسا خاندان بتائے کہ جس کی بیٹی سے جو بچہ پیدا ہو وہ سراپا وفا کا پیکر، وفا کا پیکر ہو۔ جناب عقیل نے کہا کہ عرب میں ایک ہی قبیلہ ایسا ہے کہ جو شجاعت اور وفاداری میں معروف ہے، اور وہ قبیلہ بنی کلاب ہے۔ وہاں جا کر اس کے سردار کی بیٹی کا ہاتھ مانگا، بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ حسب اس شجاع کی جانب سے ہے کہ عرب میں سب سے زیادہ زندہ شیروں کا شکار کرنے والا کوئی قبیلہ تھا تو جناب عباس کا ننیال تھا۔ زندہ شیروں کو پکڑنا جو ہے صرف اس خاندان کا کام تھا، اور ان کی اور آگے جا کے نسل جو ہے جناب خدیجہ سے بھی ملتی، ایسا نہیں ہے، جناب خدیجہ کی خاندان سے ملتی ہے۔ شجاعت میں اور حسب میں دیکھا تو خود کل کائنات کا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس کے بعد عملی زندگی، اور پھر الرب سے دعا مانگ۔ ہم اور آپ مانگتے ہیں تو ظاہر سی باتیں عام چیزیں نہیں مانگتے۔ اگر کہا جائے کہ بس ایک دعا مانگ لو، انسان کے پاس خود مولا علی نے فرمایا کہ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، خدایا مجھے اس لیے معاف کر دے کہ میرے دامن ملکیت میں، میری کائنات میں تو نے کچھ نہیں دیا سوائے دعا کی، الا الدعاء، سوائے مانگنے کے میرے پاس کچھ نہیں۔ اب اللہ نے جو موقع علی مرتضیٰ کو دیا تو زمین و آسمان نہیں مانگے، سرداری نہیں مانگی، زمینداری نہیں مانگی، علی ایسا میں خدایا مجھے ایسا بیٹا دے کہ جس طرح میں نے رسول کی خدمت انجام دی اس طرح یہ رسول زادوں کی خدمت انجام، کیونکہ اپنا کام کسی سے لینا تھا امیر المومنین کو، تو یہ تمام اہتمامات کیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاطمہ کلابیہ کے آغوش میں جناب ابوالفضل العباس 4 شعبان 26 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کی ولادت ہونے کے بعد آپ اندازہ لگائیے بالکل ہو بہو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات، کہ جس طرح سے جب جناب حسین اس دنیا میں آئے ہیں تو فاطمہ نے وقت انتظار کیا اپنے بابا کا کہ بابا آپ ہی اس کا نام رکھیں گے، تو آپ نے حدیث فرمائی تھی نا، یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ انہو لا نبی بعدی، اے علی تمہیں میری ویسی نسبت ہے کہ جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ ہارون موسیٰ کے بعد نبی تھے، لا انہو لا نبی بعدی۔ اگر یہ آخری ختم نبوت کی صرف ایک حدیث ہے جو دلیل ہے، مسلمانوں کے پاس اور دلیل نہیں ہے ختم نبوت کی، اور صرف ورنہ اس کو مٹا دیا گیا ہوتا۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پھر دنیا میں کتنے لوگ تھے جو نبوت کے دعوے کر رہے، انہو لا نبی بعدی، اے علی میرے بعد بس نبی نہیں آئے گا۔ یہ ختم نبوت کی ایک ہی دلیل تھی، اور آپ نے کہا کہ جس طرح سے نسبت میری تم سے ہے وہی ہارون اور موسیٰ کی۔ ہارون کے 2 بیٹے تھے، 2 بچے تھے جن کا نام شبر اور شبیر تھا۔ ہبری زبان میں شبر اور شبیر کو جب عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو حسن اور حسین بنے گا۔ بڑے بیٹے کا نام حسن رکھا اور چھوٹے کا نام حسین رکھا، جس کو ہم شبر و شبیر بھی کہتے ہیں۔ شبر اور شبیر ہبری زبان کا شبر اور شبیر ہے، اس کے معنی یہ ہے، تو امام حسین کا نام رکھا۔ اور اسی دن جبریل امین آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی اس نواسے کو، اس مولود کو ذبح عظیم قرار دے دیا ہے۔ اسماعیل سے جو قربانی کو، اسماعیل کو بچا کر جو قربانی دی وہ ذبح عظیم میں بدل دی، چونکہ یہ بڑا کام ہے، یہ بڑی سرکاروں کا کام ہے۔ ہاں بڑی سرکار کہلاتی ہے سرکار حسین۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قربان، چونکہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق کی نسل مریم پہ آ کے رک گئی، جناب مریم
لڑکی تھی، خاتون تھی، انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن پھر بھی اللہ نے دیا، عیسیٰ دیا، عیسیٰ نے شادی نہیں کی۔ صرف 2 نبی ہیں ہمارے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، انہوں نے شادی نہیں کی، ان کی نسل وہاں رک گئی۔ دوسرے جو بیٹے تھے اسماعیل، اسماعیل کی نسل فاطمہ پہ آ کے رک، وہ بھی ایک بیٹی کے ذریعے، لیکن یہ اعزاز تھا فاطمہ زہرا کا کہ رسول کی نسل کو ایک عورت سے، ایک خاتون سے آگے بڑھانا تھا، لہذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کہا کہ آپ کے اس بیٹے کو، اس فرزند کو جو ہے ذبح عظیم قرار دے دیا ہے۔ رسول اللہ کو شہادت نہیں ملی، لیکن نواسوں کی شکل میں شہادت ملی۔ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سری، ایک ہوتی ہے جہری۔ سری زہر سے ہونے والی شہادت کو کہتے ہیں، اور جہری تلوار سے اور چاقو سے ہونے والی شہادت کو کہتے ہیں۔ حسن کو زہر دیا گیا، حسین کو شمشیروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ رسول اللہ کو گویا اللہ نے سری اور جہری دونوں شہادتیں عطا فرمائی۔ یہی معاملہ تھا کہ جیسے ہی فاطمہ کلابیہ نے، جن کو ام البنین کہا گیا، امام علی کی آغوش میں عباس کو دیا، رونے لگے، بازوؤں کو چوم کے رونے لگے۔ ام البنین نے کہا کہ آقا کیا بات ہے، میرے بچے میں کوئی کمی ہے؟ کہا نہیں، یہ تو وہ بہادر اور شجاع ہوگا کہ جس کا دنیا لوہا مانے گی، ہاں اس کے یہ بازو اس کے تن سے مرنے سے، شہید سے پہلے جدا ہو جائے۔ کہا کہ آقا یہ بازو شہید تو ہوں گے، کاٹے تو جائیں گے، لیکن کیا اس میں بھی فاطمہ کے فرزندوں کی کوئی حفاظت کا اہتمام ہوگا؟ کہا کہ ہاں فاطمہ کی، جب تک یہ موجود ہوگا کسی کی مجال نہیں کہ حسین کو ان کی ماں کے نام سے پکارا گیا۔ جناب عباس اس لیے نہیں کہ وہ جنگ نہیں لڑنا، نہیں، ایک تو آقا کی نشان، امام حسین کی نگاہوں کے بھرم کو رکھنے کے لیے، اور زینب اولیاء مقام کی آخری وقت تک دلوں کو ڈھارس بننے کے لیے ابوالفضل نے، عباس نے جو ہے جنگ نہیں کی تھی، کیونکہ آپ جا رہے تھے، چونکہ یہ مہینہ جو محرم کا ہے، یہ محرم الحرام کہلاتا ہے، اس میں جنگ کرنا حرام ہے، یعنی اٹیک کرنا حرام ہے، ڈیفینس واجب ہے۔ لہٰذا جناب ابوالفضل عباس نے اپنی تمام کرامتوں کے ساتھ، عزیزان گرامی، جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نا کہ جب ایک صلوات پڑھے، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل، وہ مارکہ تا حشر نہ بھولے گا زمانہ، خیبر پہ اکیلا اسد اللہ کا جانا، اور مشکلی نہر پہ عباس کا آنا، وہ باپ کا قصہ تھا، یہ بیٹے کا فسانہ، در قلعے کا گر حیدر کرار نے توڑا، دیواروں کو لوہے کی علمدار نے توڑا، ایسا تو زبردست کوئی شعر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ اور ایک ولادت ہے حیدری، یہ آج امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، یقین جانیے گا یہ وہ امام ہے کہ صبر کا بادشاہ جہاں آ کے سر جھکا دیتا ہے، وہاں پر سید سجاد سر اٹھاتا۔ جناب ایوب صبر کے بادشاہ کہلاتے ہیں قرآن میں، اللہ نے بار بار کہا ہے میرا صابر، میرا صابر، میرا صابر کہہ کر پکارا ہے، اور جناب ایوب کا معاملہ کیا تھا؟ جیسے ہی وہ معاملہ آیا کہ آپ کو طبیب نے بتایا کہ آپ ان کو گوشت کھلائیے، طاقت آئے گی تب دوا اثر کرے گی۔ ایوب کے گھر میں کچھ نہیں، پڑوسن سے کہا کہ کہیں سے گوشت کا انتظام ہو سکتا ہے۔ پڑوسن نے جا کے بات کی گوشت والے سے کہ تھوڑا سا گوشت ایوب کو دے دو۔ اس نے کہا کہ مجھے تو قیمت چاہیے۔ کہا قیمت تو ان کے پاس نہیں ہے۔ کہا چلو ایسا کرو، میں نے سنا ہے ایوب کی زوجہ آل شعیب میں سے ہے، اور آل شعیب کی عورتوں کے بال رنگین ہوتے تھے، اگر وہ تھوڑے سے بال کاٹ کے مجھے دیکھنے کو دے دیں تو میں اس کے بدلے میں گوشت دے دوں گا۔ کہا کہ ایک نبی کی زوجہ کے تم بال دیکھنے کے لیے مانگ رہے ہو؟ آنے کے بعد پڑوسن نے ایک بات کہی کہ کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں میں نے سنا ہے ایوب سے کہ ٹوٹے ہوئے بال، چونکہ خاتون کے سر پہ جب تک بال ہوتے ہیں اس کی حرمت ہوتی ہے، اس کا پردہ واجب ہوتا ہے، لیکن جب وہ بال ٹوٹ کے زمین پر گر جائے تو اس کا پردہ واجب نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا اپنے گھر کے ٹوٹے ہوئے بال دے دو۔ کہا کہ میں کچھ اور کر دوں گی، بس اتنا وعدہ ہوا، کوئی بات نہیں تھی کہ اس نے دیکھے ہوں بال دیکھے نہیں تھے، اس نے گوشت دے دیا شرط پہ کہ ٹوٹے ہوئے صحیح مجھے دیکھنے کو دے دو، صرف بات ہوئی تھی۔ ایوب نے پوچھا کہاں سے گوشت ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں آپ سے چھپا نہیں سکتی، لیکن ہاں اس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے، اس وقت میرے ٹوٹے ہوئے بالوں کی حرمت نہیں ہے، میرے خاندان کے اس مرحلے کو، اگر میرے خاندان کے اس امتیاز کو اگر مجھ سے چھینا جائے اور آپ کی جان بچ جائے تو اللہ کے نبی میں بچانے کو تیار ہوں۔
جناب ایوب جنہوں نے ہر صبر پر، ہر معاملے پر صبر کیا، زمین پر اوندھے منہ گر گئے، پیشانی کو سر پہ رکھ کے کہتے ہیں خدایا ناموس کے پردے کا امتحان نہ مانگ مجھ سے، سب کچھ مجھے منظور ہے، اپنی ناموس کے پردے سے نہیں۔ جہاں پر ایوب زمین پر گر جاتے ہیں وہاں سید سجاد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سید سجاد امام حسین علیہ السلام کی وہ واحد نشانی کہ جس نے، امام حسین کے 3 بیٹے تھے، 3 میں سے 2 کربلا میں شہید ہو گئے، سید سجاد تھے کہ جنہوں نے نبی کی سنت کو بچایا، دین کی عظمت کو بچایا، حسین کی عزاداری کو بچایا، زینب کے ارمانوں کو بچایا۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو قرآن اور سنت عطا فرمائی۔ اگر سید سجاد نہ ہوتے فیضان گرامی یہ معاملہ ختم تھا۔ کربلا کے بعد کیا ہوا ہے آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جہاں پر مدینہ منورہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور خانہ کعبہ کو آگ لگائی گئی، یہ وہ مسلمان تھے۔ جب یہ اللہ اور نبی کے گھر کا یہ حال کر سکتے ہیں تو ان مسلمان اور اسلام کا کیا ہوتا؟ اللہ مالکی سید سجاد کی ذات تھی کہ عزیزان گرامی حسین اور ان کے اصحاب سے بیعت مانگنے کی جرت تو ہو گئی، لیکن ہتکڑی میں بند سید سجاد سے بیعت مانگنے کی ہمت کسی کی نہیں ہوئی۔ سید سجاد نے وہ کردار، کہتے ہیں کہ لفظوں کو جو دیکھو تو عجب سوز ہنر ہے، عابد کی دعاؤں میں قیامت کا اثر ہے، عابد کی دعاؤں میں قیامت کا اثر ہے۔ بس 2-3 منٹ 2 جملے۔ جناب حسن ابن علی قاسم ابن علی علیہ السلام کی بھی ولادت ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام جو ہے امام حسن کے فرزند ہیں، اور ایک رشتے میں جناب علی اصغر کے خالہ زاد بھائی جناب رباب اور جناب فروا دونوں بہنیں تھیں، یہ دونوں بہنیں تھیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ جناب فروا کہتی ہیں رباب سے کہ رباب میں تو ایک بچہ بچا کر لے آئی، لیکن تیری تو آغوش ہی ختم ہو گئی، تیری تو نسلی جناب سکینہ شام میں رہ گئیں۔ جناب قاسم ابن الحسن امام حسن علیہ السلام کی وہ تصویر تھے کہ مدینے میں ان سے اچھا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یعنی جب مسجد سے واپس آتے تھے تو بہت دیر ہو جاتی تھی، لوگ جناب قاسم کو روک کر دیکھتے تھے کہ ایسا خوبصورت بچہ حسن مجتبیٰ کا ہے۔ عزیزان گرامی سن 47 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور سن 61 ہجری میں آپ شہید ہو گئے۔ جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت اور جناب علی اکبر اور امام مہدی دی آخر زمان کے جشن کو انشاءاللہ آج کی طرح آپ انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اسی طرح سے اپنی شرکت کے ذریعے سے زہرہ مرضیہ کے دل کو خوش کریں گے انشاءاللہ۔ اور خداوند منان ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ دور دراز علاقے سے تشریف لانے والے ہمارے انتظار خان صاحب اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور بہت اچھا پڑھا، بڑا عمدہ پڑھا انشاءاللہ، اور ہم سب کو اسی طرح سے اہل بیت کے لیے اپنے عقیدوں کے پھول برساتے رہیں۔ خدایا جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کا ازالہ فرما، تمام مومنین بالخصوص یہاں موجود ہمارے بہن بھائی جتنے بھی ہیں ان سب کے عقیدے کے پاسپورٹ پہ کربلا کی مہر لگا دیں انشاءاللہ۔ بہت جلد یہ سب مدینہ منورہ کی بھی زیارت کریں، کربلا معلیٰ کی بھی زیارت کریں، اور وہ بامعرفت زیارت عطا فرما کہ جو آج ہم نے سنی ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے انشاءاللہ۔ اور ہم اس مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، اس کی نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما انشاءاللہ۔ 24 فیبروری کو جناب علی اکبر اور جناب مہدی دی آخر زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف یعنی سلطان زمان کی ولادت کی شب ہے انشاءاللہ، اس میں بھی ہمارے محفل ہوگی، اس میں بھی آپ تشریف لائیں، اور جس طرح کا بھی تعاون ہو سکتا ہے، جس طرح کی بھی مدد ہو سکتی ہے، یہ در فاطمہ زہرا ہے، یہ در زینب ہے، یہ در حسین ہے انشاءاللہ۔ اس پر اپنی ہر طرح سے، چاہے وقت سے، چاہے مال سے، چاہے مشورے سے، چاہے اپنی مدد سے اس کی مدد فرمائیں۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بحق امام حسین علیہ السلام تمام دنیا کے مظلومین کی حفاظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، معمار بقی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مزدوران جنت البقی میں شمار فرما، ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔